السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظہ الماس حسنین، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی جتنی بھی ویڈیو ہیں وہ آپ تک براہ راست پہنچ سکے اور آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ آج کا میری ویڈیو کا موضوع ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، میں پہلے بھی کئی ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اگر نماز کا طریقہ، اگر نماز کا حکم ہوا تھا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ ہمیں بالکل نہیں پتہ تھا کہ اس میں رکوع کرنے، سجدے کرنے، کیا کیا کرنا ہے، اس میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے طریقے سے ہمیں بتایا کہ نماز کا حکم تو آ گیا ہے، پڑھنے کا طریقہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ پڑھنی کیسے ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بھی سنت کی ضرورت ہے۔ سنت حدیث کے بغیر قرآن مجید سے تمام شرعی مسائل معلوم کرنا ممکن نہیں۔ سنت میں بیان کیے گئے احکامات قرآن مجید کے احکامات کی طرح واجب ہوتے ہیں۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یاد رکھو قرآن کی طرح ایک اور چیز مجھے دی گئی ہے۔ خبردار، ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بڑا اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا، لوگوں تمہارے لیے یہ قرآن ہی کافی ہے، اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے اور چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے۔ حالانکہ جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ نے حرام کی ہے۔ سنو، گھریلو کتا بھی تمہارے لیے حلال نہیں، حالانکہ قرآن میں اس کی حرمت کا ذکر نہیں، نہ ہی وہ درندے جن کی کچلیاں ہیں یعنی نوکیلے دانت جن سے وہ شکار کرتے ہیں، نہ ہی کسی زمین کی گری پڑی چیز کسی کے لیے حلال ہے۔ ہاں البتہ اگر اس کے مال کو اس کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھر جائز ہے، اور جو شخص کسی قوم کے پاس بطور مہمان آئے تو اس قوم پر لازم ہے کہ اس کی مہمانی کریں۔ اگر وہ اس کی مہمانی نہ کریں تو اسے اپنی مہمانی کے مطابق کوئی چیز لینے کا حق ادا کریں۔ اسے ابو داؤد نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تم سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو اس کے پاس میرے ان احکامات میں سے جن کا میں نے حکم دیا ہے یا جن میں سے میں نے منع کیا ہے، کوئی حکم آئے اور وہ یوں کہے کہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو نہیں جانتا، ہم نے جو کتاب اللہ میں پایا ہے اسی پر عمل کر لیا، یعنی ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ قرآن مجید کی سنت کے ذریعے ہی سمجھایا جا سکتا ہے۔ چند مثالیں درج ذیل ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیانتداری آسمان سے لوگوں کے دلوں میں اتری ہے، یعنی انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا ہے، جیسے لوگوں نے پڑھا اور سنت کے ذریعے سمجھا۔ اسے بخاری نے روایت کی ہے۔ حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کافروں کے ستانے کا خوف ہو تو نماز قصر کر لینے میں کوئی حرج نہیں، اور اب جب کہ زمانہ امن ہے تو کیا پھر بھی قصر کی رخصت ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے بھی تمہاری طرح تعجب ہوا تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوران سفر خوف ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صدقہ دیا ہے، لہٰذا اس کا صدقہ قبول کرو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر نہ آئے۔ چنانچہ میں نے دو ڈوریاں لی، اس میں سے ایک سفید دوسری سیاہ تھی، اور رات بھر دونوں کی طرف دیکھتا رہا۔ میں نے یہ صورت حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی جو ابو سفیان کو یاد نہیں رہی، پھر فرمایا، اس سے مراد رات اور دن ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کی ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب یہ آیت نازل ہوئی اور لوگ جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم شامل نہیں کیا تو تمام مسلمان پریشان ہو گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی ظلم یعنی گناہ نہ کیا ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت میں ظلم سے مراد گناہ نہیں بلکہ شرک ہے۔ کیا تم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے کی نصیحت نہیں سنی؟ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا،
کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کی ہے، اور وہ آیت یہ تھی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلمہم یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر انداز کرنے سے بعض شرعی کام نامکمل اور غیر واضح رہتے ہیں۔ مکمل دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت کی پیروی اور اتباع بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید میں صرف مسافر اور بیمار کو رمضان میں روزے چھوڑ کر قضا ادا کرنے کی رخصت دی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر اور بیمار کے علاوہ حائضہ، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی روزے چھوڑ کر بعد میں قضا ادا کرنے کی رخصت دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزے نہ رکھے تو رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسافر کو نصف نماز اور روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو صرف روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ازلار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مسنون اور شرعی احکام بسا اور اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمان پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزوں کی قضا ادا کرے لیکن نماز کی قضا نہ کرے۔ اسے بخاری نے روایت کی ہے۔ قرآن مجید نے زانی مرد زانی عورت کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے، اور شادی شدہ مرد اور عورت کو سنگسار کرنے کی سزا دی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم فرماتے ہیں کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ زانیہ عورت اور زانی مردوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے معاملے میں تمہیں ترس نہ آئے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو۔ یہ سورۃ النور کی آیت نمبر 2 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے زانی مردوں اور زانی عورتوں کے لیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ماعز بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 2 مرتبہ زنا کا اعتراف کیا۔ آپ نے انہیں واپس لوٹا دیا۔ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حاضر ہوئے اور 2 مرتبہ زنا کا اعتراف کیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم نے 4 مرتبہ اپنے خلاف گواہی دے دی، تب لوگوں کو حکم دیا جاؤ اسے سنگسار کر دو۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ قرآن مجید نے تمام مردار حرام قرار دیے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مری ہوئی مچھلی حلال قرار دی ہے۔ قرآن مجید کا حکم ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بغیر اللہ بہ، حرام کیا گیا ہے تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور ہر وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مراد یعنی مچھلی حلال ہے۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کی ہے۔ قرآن مجید نے مردوں اور عورتوں کے لیے ہر طرح کی زینت کو جائز اور حلال قرار دیا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سونا اور ریشم پہننا حرام قرار دی ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث، ان دلائل کو واضح فرمایا ہے، جس طرح قرآن مجید کا حکم ہے، قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَتْ لِعِبَادِهِ وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ۔ اے محمد ان سے کہو کس نے رزق کو، پاکیزہ چیزوں کو اور اللہ کی اس زینت کو حرام قرار دیا جسے اللہ نے اپنے بندے کے لیے نکالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عورتوں کے لیے سونا اور ریشم حلال کیا گیا ہے اور مردوں کے لیے حرام کیا گیا ہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ قرآن مجید نے وضو کا طریقہ منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھونا اور پھر سر کا مسح اور پاؤں کا دھونا بتایا ہے، جبکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ہاتھ دھونا، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک صاف کرنا اور پھر منہ دھونا، 3 مرتبہ ہاتھ کونیوں تک دھونا، اس کے بعد سر و کانوں کا مسح کرنا اور پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا بتایا ہے۔ قرآن مجید کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر مسح کر لو اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ حضرت حمران رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور برتن سے وہ دونوں ہاتھ پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھ کو 3 بار دھویا، پھر اپنے دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا، کلی کی، ناک صاف کی اور اس میں پانی ڈالا، پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا اور کوہنیوں تک بازو 3 مرتبہ دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں دھوئے اور فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ میں نے مختلف احادیث، قرآن کی احادیث بھی آپ لوگوں کو بتائی ہیں، جس سے ہمیں واضح دلائل ملتی ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں سنت کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ سنتیں کہاں سے لی گئی ہیں؟ کچھ بخاری سے لی گئی ہیں، کچھ ترمذی سے لی گئی ہیں، کچھ مسلم سے لی گئی ہیں۔ میں نے آگے ان سب کو مینشن بھی کیا ہے تاکہ آپ کو کوئی مشکل نہ ہو۔ امید کرتی ہوں یہ آپ کو ویڈیو آپ کے لیے بہت آسانی پیدا کرے گی آپ کے مسائل کو سمجھنے میں۔ انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔